آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو وعدہ آپ لوگوں نے ہم سے کیا تھا آزاد عدلیہ کا، وہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہو سکا. تو یہ مومنٹم آ رہا ہے، اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. اس تحریک کے باعث بہت سارے ایشوز کے اوپر اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، اور لوگوں نے آرگنائز ہونا اور اپنے انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کرنا سیکھ لیا ہے اور سیکھیں گے، اور یہی جمہوریت کو آگے جا کے فروغ. شاہد صاحب کیا سمجھتے ہیں، اگر عدلیہ بحال نہیں ہو پاتی تو کیا ایک بہت بڑا سیٹ بیک نہ ہوگا جمہوریت کے حوالے سے؟ شاہد صاحب اس کو میں اس طرح سے دیکھوں گا. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ادارے جو ہیں ان کو، کسی بھی ادارے کو ہم ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. اس کی ڈیولپمنٹ کو، اس کو براڈر اس کے پرسپیکٹو میں پولیٹیکل کلچر کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو اس کی ڈرائیونگ فورس ہے اس کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فنڈامنٹل بیسک ڈرائیونگ فورس ہے وہ پالیٹکس میں ہے. جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہوگا، جو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ جو ایک کم از کم اتفاق رائے جس کو ہم کہتے ہیں منیمم کنسنسس، وہ جب ڈیولپ کریں گی وہ ان چیزوں کو چلائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ جو ہے وہ ہماری بڑے آئیڈیل لیول پہ ان آئسولیشن بہت ڈیولپ ہو، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہت انڈر ڈیولپڈ ہوں. تو کیا سیاسی جماعتوں میں انصاف کے لیے عدلیہ وہ رول پلے نہیں کرے گی یا نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں، عدلیہ ملک کا ایک سپریم ادارہ ہوتا ہے جہاں انصاف کے حوالے سے نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ سیاسی پارٹیاں اور حکمران خود سے رجوع کرتے ہیں. تو جب ایک ادارہ آپ کا ڈیولپ ہو چکا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ معاشرے کے بنیادی چیزوں تک جائے گا. تو اگر عدلیہ آپ کی آزاد ہے تو آپ جب آپ کے ساتھ حکومتی سطح پر ایسی کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ جا کر اپنا ایک کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایک بنیادی رول بنتا عدلیہ کا. میں اس حوالے سے کہ اگر اس وقت موجودہ صورت میں جبکہ عوام کی سپورٹ بھی ساتھ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی موجود ہیں، مومنٹم بھی ڈیولپ ہے، عدلیہ کو اگر بحال نہ کیا گیا تو پھر اس سے بڑا مومنٹم، اس سے بڑی سپورٹ، جمہوری سپورٹ، اس سے بڑا اتحاد کیا بن پائے گا پاکستان؟ نہیں، بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے. یہ جو مومنٹم ہے اس کو تو بالکل کیپٹلائز کرنا چاہیے، لیکن میں اس کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری کچھ معاملات میں ہماری ترتیب جو ہے وہ کچھ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک سیاسی اتفاق رائے، وہ کم از کم رولز آف گیم پہ جن کے تحت آپ نے چلانا ہے اپنا سیاسی نظام. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آتا ہے جو اس سے ڈرائیو ہوتا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو ادارے ہیں بیسک پلرز آف دا اسٹیٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ان کا رول ڈیفائن کرتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بات کو سب سے آخری سٹیج سے شروع کر لیں. اگر ان سے پچھلی سٹیجز جو کہ فاؤنڈیشن سٹونز ہیں اس کے بلڈنگ بلاکس میں اگر پرابلم کہیں پہ آ رہا ہے تو ہم آخری جو اس کا جو کمپوننٹ ہے اس کی کریکشن سے شاید اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے. کیا آپ اس بات سے میں اپنی ذرا بات مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر آپ اپنا سوال کیجیے. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ بالکل اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو کیپٹلائز نہ کیا جائے یا اس کو استعمال نہ کیا جائے. اس ساری تحریک کو میں سیاسی انداز میں دیکھتا ہوں. اس کے آئینی اور قانونی پہلو جو بھی ہیں وہ تو جو ماہر قانون ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ اس کی کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس. اگر ہم نے ججز کو بحال کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے. لیکن میں یہاں صرف سیاسی تناظر میں یہ بات کروں گا کہ اس تحریک کے نتیجے میں جس طرح سے بیداری ہوئی، جیسے منور صاحب نے بات کی، اور جس طرح سے اس میں عوام میں موبلائزیشن ہوئی، اس کو ایک جمہوری سیاسی حکومت کو ویلکم کرنا چاہیے اور لوگوں کی ان امیدوں اور خواہشات کو آنر کرنا چاہیے. اب اس کی اسپیسیفک صورت کیا ہو، اگین میں وہی بات جو ہے وہ اس پہ آؤں گا کہ وہ ایک سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ اس کے نتیجے میں سامنے آئے گی. اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ شخصیت کی بات نہیں ہے کہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شخصیات کا رول نہیں ہوتا، یقیناً شخصیات کا کردار ہوتا ہے، لیکن
ادارے جو ہیں وہ شخصیات سے بڑے ہوتے ہیں، اور جب تک سیاسی جماعتوں، حکومتی اداروں اور عدلیہ کے معاملات میں ہم شخصیات سے بالاتر ہو کے اداروں کا جو دیر پا ان کی آزادی ہے اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہم میں نہیں آئے گی. شاہد صاحب، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ جو ایک سمبل ڈیولپ ہوا ہے شخصیت کا، اگر ان کو انصاف کے حوالے سے بحال کر دیا جائے، اور میرے خیال میں انصاف کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انصاف اسی کو ملنا چاہیے. تو اگر اس طریقے سے بھی ہمیں جوڈیشری کی طرف کوئی راستہ ہموار نظر آتا ہے تو میرے خیال ہے ہمیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ بحث نہیں ہے کہ ان کو بحال نہیں ہونا چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا. اصولی طور پہ بنیادی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی یہ ہمارا سب کا آبجیکٹو ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی اسپیسیفک صورت کیا ہو، اس پہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، اور جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کے درمیان بھی مختلف آراء ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے، کچھ آراء جو اس سے مختلف ہیں وہ ان گڈ فیتھ بھی ہو سکتی ہیں. میں اس پہ اپنی رائے نہیں دے رہا کہ بحال ایک خاص شخصیت کو نہ کیا جائے. چلے شاہد صاحب، ہمیں ایک بات بتائیے، کیا اس وقت موجودہ جو مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے، عوام کی رائے کو سامنے رکھ کر اگر کچھ ایکسپیڈینسی دکھا دی جائے تو کیا کوئی حرج ہے؟ جہاں تک عوام کی رائے ہے اس کا احترام تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن بات یہ نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عوام جو ہیں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ ان کو اگر یہ بات جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی بتائی جائے کہ جو ادارہ ہے اس کی آزادی اور اس میں عدم مداخلت جو ہے اس کے فرائض ادا کرنے میں، اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ، اور اس میں اور شخصیت کے حوالے سے اسپیسیفک ہونے میں فرق موجود ہے. اس کو ہر کوئی سمجھتا ہے. شاہد صاحب، میں تھوڑی سی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہمارے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب بھی کولیجنل گورنمنٹ ہوتی ہے، مختلف پارٹیز کی حکومت بنتی ہے، تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آپ کو علم ہے کہ ہر پارٹی کے ایک اپنے مفادات ہیں، اپنا منشور ہے. جب وہ کسی بھی ایشو کو ڈیل کرتے ہیں تو اپنے منشور کو اور اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں. انفیکٹ وہ مفادات لوگوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کے خاص طبقے کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب آپس میں کسی ایشو کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہوتا ہے. وہاں گیو اینڈ ٹیکس کی پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے، بارگننگ چپس دیے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بھی میرے خیال میں اس حکومت کو وقت دینا چاہیے. کیا ہمارا اتفاق ہے کہ جوڈیشری کی بحالی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے؟ ناگزیر ہے، اس میں تو کوئی دوسرا سوال نہیں ہے. اس کے بغیر جمہوریت فروغ نہیں پا سکتی. اچھا، ذرا براڈر اسپیکٹرم میں بات کرتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں ویسٹ ہمارا رول ماڈل رہا ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے. ابھی آپ نے کہا کہ مدر آف ڈیموکریسی اینڈ چیمپئنز آف ڈیموکریسی. پاکستان امریکہ تعلقات میں کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کو جمہوریت کے حوالے سے کتنا سپورٹ ملے؟ جہاں تک پاک امریکہ تعلقات کا سوال ہے تو امریکہ کا بیانی طور پہ، ظاہری طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے اقدام کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات جو اس کے عمل ہیں، عملی جو سیاست ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ ہمارے جمہوریت کی راہ میں بعض اوقات رکاوٹیں بھی نظر آتی ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکہ کی خارجہ پالیسی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے.